حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ میرے شوہر کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ دوسری خوبی، میں باہر والی عورتوں کے سامنے، دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی خامیوں پر پردے دے کے خوبیاں بیان کرتی رہتی ہوں کہ میرے شوہر کے اندر یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، ان کمالات سے میرے اللہ نے میرے شوہر کو نواز رکھا ہے۔ مطلب میں غیبت نہیں کرتی، شوہر کی چغلی نہیں کرتی، میں غیبت بھی نہیں کرتی اور شوہر کی چغلی بھی نہیں کرتی۔ ہائے، ایک عورت شیخ صاحب کے پاس گئی، کہا حضرت میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں مگر پوچھ نہیں پاتی اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ شرعی مسئلہ پوچھنے سے حیا نہ کیا کرو، حیا مت کرو، سوال کرو میں تمہیں اس کا جواب دوں، مسئلہ بیان کرو میں تمہارے مسئلے کا حل کروں۔ اس عورت نے کہا حضرت میرے گھر کے سامنے گلی سے ایک دودھ بیچنے والا روزانہ میری گلی کے سامنے سے گزرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس دودھ بیچنے والے کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس کا چہرہ اس قدر حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، وہ دودھ بیچتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دروازے کے بالکل سامنے اس کو روکا، میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے اور اگر ہو سکے تو یہ دودھ میرے گھر کے اندر رکھ دے۔ میں اسے اپنے گھر لے کے آئی، پھر میں زبردستی سے اسے کمرے کے اندر لے کے گئی، میں نے اس سے گناہ کروایا، گناہ کے بعد مجھے حمل ہو گیا۔ 8 ماہ بچہ میرے پیٹ میں رہا، 8 ماہ کے بعد 9ویں مہینے موت کی سی اذیت پا کر میں نے بچے کو جنم دیا اور جنم دیتے ہی شکم سے گود میں لے کے آتے ہی اسے جان سے مار دیا، اس کا گلا دبا دیا۔ مجھ سے 2 گناہ سرزد ہوئے، ایک تو میں نے گناہ کروایا، دوسرا میں نے معصوم سے بچے کی جان لے لی، معصوم بچے کی قاتلہ ہوں، بتاؤ میری بخشش ہو جائے گی؟ یہ سن کر شیخ نے بھرے مجمع میں کہا، بھری مجلس میں کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اس نے گناہ کروایا، پھر حمل ہوا، حمل کے بعد پھر بچہ پیدا ہوا تو اس بدبخت عورت نے بچے کو ختم کر دیا، جان سے مار دیا، بتاؤ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اوہو یہ تو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ شیخ صاحب نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم غیبت کرتے ہو نا، یہ جو تم چغلی کرتے ہو، چغلی والا گناہ زنا جیسے گناہ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اللہ، چغلی والا جو گناہ ہے نا، زنا جیسا گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ چغلی والا گناہ، غیبت کرنے والا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا زنا کرنے والا شخص اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ اور چغلی کرنے والا شخص اگر توبہ کرے، غیبت کرنے والا شخص اگر توبہ کرے تو اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ شخص اسے معاف نہیں کرتا جس کی اس نے چغلی کی، جس کی اس نے غیبت کی۔ تو پھر بتاؤ بڑا گناہ کون سا ہوا، چغلی کا ہوا یا زنا کا ہوا؟ فرمایا چغلی سے بچا کرو، غیبت سے بچا کرو۔ غیبت کر کے ایک دوسری پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، پھر ان کے تماشے دیکھتے رہنا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ماں بیٹے کو آپس میں لڑانا، باپ بیٹے کو آپس میں لڑانا، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر کے رکھ دینا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا حضرت میں شوہر کے خلاف چغلی نہیں کرتی، غیبت نہیں کرتی، شوہر کی خامیوں پر پردے دے کے خوبیاں بیان کرتی رہتی۔ حضرت میری تیسری خوبی، میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جھوٹ بولنے والے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑتی ہے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اس کا رسول بھی لعنت کرتا ہے۔ میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔ جھوٹ کا انجام، جھوٹ بولنے والے شخص، جھوٹ بولنے والی عورتیں، جھوٹ بولنے والے مرد، یہ چھوٹا سا سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ غیرت کے کانوں سے سنیں۔ مروان کا دربار لگا ہوا ہے، مروان کے دربار میں ایک عورت آئی، رو کر کہنے لگی حضرت مجھ پر ظلم کیا گیا۔ مروان کے دربار میں ایک عورت آئی، کہنے لگی مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، میرا حق مارا گیا، میرا حق دبوچا گیا۔ مروان نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی، کہا اچھا تیرے اوپر ظلم کیا گیا، کس نے تیرے اوپر ظلم کیا؟ کس کی جرت ہوئی
صنف نازک پر ظلم کرنے کی، صنف نازک کا حق مارنے کی کس نے جرأت کی؟ اس نے کہا سعید بن زید نے۔ اچھا سعید بن زید نے تیرا حق مارا ہے، تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مروان حیرت میں پڑ گیا کہ جس شخصیت کا یہ عورت نام لے رہی ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے، وہ شخصیت کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور یہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دیا، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ یہ ان 10 لوگوں میں سے تھے حضرت سعید بن زید، اور اتنی بڑی شخصیت پر یہ عورت الزام لگا رہی ہے۔ خیر مجبوراً مروان کو حضرت سعید بن زید کو بلانا ہی پڑ گیا دربار میں۔ مروان نے حضرت سعید بن زید کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت سعید بن زید مروان کے دربار میں حاضر ہوئے تو مروان نے کہا حضرت اس عورت کی سنیں، یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کون سا ہے کہ آپ نے اس کی زمین کا کچھ حصہ دبوچ لیا، اس کی زمین دبوچ لی، اس کا حق مارا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعید بن زید نے کہا مروان کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے تو وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت بھی زمین کا حصہ دبوچے گا، جو شخص دنیا میں ایک بالشت بھی زمین کا حصہ دبوچے گا تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توپ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جو شخص دنیا میں ایک بالشت بھی اگر کسی کی زمین دبوچے گا اپنی طرف لائے گا، کسی پر ظلم کر کے، کسی کا حق مار کے اگر ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرو گے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق تمہارے گلے میں ڈال کے تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر، مروان نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ استغفار۔ اس کا مطلب اس عورت نے آپ پر تہمت لگائی، اس عورت نے آپ پر الزام لگایا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید نے دونوں ہاتھ اٹھائے، سب کو گواہ بنا کر کہا، مروان کو بھی گواہ بنا کر کہا یا باری تعالیٰ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو تو ابھی اور اسی وقت مجھے اندھا کر دے، اور اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اگر اس عورت نے جھوٹ بولا ہے تو ابھی اور اسی وقت اس عورت کو اندھا کر کے اسے جہان کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا، پورے دربار کے سامنے اسے عبرت کا نشانہ بنا۔ مروان کہتا ہے حضرت سعید بن زید کے منہ سے ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، حضرت سعید بن زید کی دعا ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس عورت کو اپنی ان آنکھوں سے نابینا ہوتے دیکھا۔ اس کی بینائی چلی گئی، اس کی بینائی جاتی رہی، عورت ٹٹولنے لگی، ادھر کو بھاگتی، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، ہائے میری بینائی کہاں چلی گئی، ہائے میری بینائی کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عورت نے اپنی زمین کے اندر بہت بڑا کنواں کھدوا رکھا تھا، جب یہ نابینا ہوئی، اس کی بینائی اس سے دور ہو گئی تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ عورت اپنے کنویں کے اندر ہی جا گری، ٹٹولتے اپنے کنویں کے اندر ہی جا گری، اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، لوگوں نے اس کی قبر کھودنی بھی گوارا نہ کی، لوگ اس سے اس قدر سخت نفرت کرنے لگے کہ اس نے جھوٹ بول کر، اس نے غیبت اور چغلی کر کے ایک صحابی رسول پر اس نے تہمت لگائی، الزام لگایا۔ اب مجھے بتاؤ اس عورت کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ کیا صحابی رسول کی بد دعا نے کیا؟ نہیں، اس کے جھوٹ نے کیا، غیبت نے کیا، تہمت نے کی۔ تہمت، غیبت اور چغلی انسان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کا منہ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، انسان کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا حضرت میں جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہوں، شوہر کے سامنے اور باقی بھی لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتی، اور عورتوں میں جھوٹ کا نہ بولنا یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ عورت کے اندر بہت بڑی خوبی ہے اگر عورت جھوٹ نہیں بولتی تو چوتھی خوبی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو تنور کے اندر روٹی کیوں نہ جلتی جل جائے، فوراً ہی مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی۔ میرے اندر کی تیسری خوبی، میں شوہر کے احسانات کی فراموش نہیں ہوں،
میں اللہ کے احسانات کی فراموش بھی نہیں ہوں، شوہر کے تمام احسانات کی بھی شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی بھی شکر گزاری کرتی ہوں۔ بس ان چند خوبیوں کی وجہ سے میرے گھر کے اوپر ہر وقت رحمت کی بارش برستی ہی رہتی ہے۔